بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک مؤثر وظائف کے ساتھ میں ہوں سیدہ سعدیہ ہنا، مکمل کامل اور مجرب وظیفوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور بے شمار رزق دے، جتنی اس کی شان ہے اتنا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ایک ایسا مکمل وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جس کا مشاہدہ میں نے نہ صرف خود کیا بلکہ میرے پاس آنے والی عورتوں کو بھی دیا، اور جس نے یہ وظیفہ کیا، یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت عنایت نظر کرم فرمائی اور اس قدر عطا کر دیا، اس قدر نواز دیا کہ دنیا کا کوئی مسئلہ انہیں حیران یا پریشان نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ سب کی زندگیاں پرسکون ہیں، خیر ہے، عافیت ہے۔ یہ اس لیے وظیفہ آپ کے لیے لے کے آئی ہوں تاکہ آپ میرے تجربے سے، میرے مشاہدے سے اور بہت سی عورتوں کے مشاہدے سے فائدہ اٹھائیں اور یہ وظیفہ کریں اور اس کی برکت خود دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان کے مطابق اپنے بندوں کے معاملات سنوار دیتا ہے۔ زندگی بھر آپ کو عیش کیش انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں ملیں گی اور اس کا وہ فائدہ ہوگا کہ جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، آپ کو عروج ہی رہے گا جب تک آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں گے۔ اس کی کوئی مخصوص مدت نہیں ہے، جیسے جیسے آپ اسے پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا اس وظیفے کا بہت ہی پیارا اثر ہوگا۔ آپ نے اسے پڑھتے رہنا ہے اور ساری زندگی کا اپنا معمول بنا لینا ہے۔ بے شک وظائف شرط نہیں ہے اللہ کی رحمت کے، لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی فقیر محتاج پریشان آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے دیا کہ آپ یہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ آپ پر کرم فرمائے گا، اور ایسا ہوا بھی۔ تو آپ مایوس نہ ہوں اگر کوئی کہتا ہے کہ وظیفے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسے پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یہ کیا حرکت ہے، ایسی کہ سوچ اپنے ذہن سے نکال دیجیے اور پڑھیے، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں اللہ آپ کو جتنی توفیق دیتا ہے آپ اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے ان وظائف کو، ان ذکر اذکار کو۔ یہ ذکر ہی کی ایک صورت ہے جسے وظیفے کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم ذکر سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں، لیکن وظیفے کے لیے یہ شرط ہوتی ہے کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر اسے اپنا معمول بنانا ہے، اسی وقت پر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، یہ صرف اس کی شرط ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور ایسا کیا طریقہ ہے جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی تمام دلی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کو رزق خیر ملے گا وسعت کے ساتھ، برکت کے ساتھ، اور بے شمار پیسہ آپ کی زندگی میں آئے گا۔ میں نے یہ وظیفہ کچھ عرصہ قبل شروع کیا تھا، اس وقت جب میری آمدنی بہت تھوڑی تھی، اور جیسے جیسے میں پڑھتی گئی مجھے جاب کی آفر بھی ہوئی اور ماشاءاللہ سے میرے رزق میں اضافہ بھی ہوا، برکت بھی ملی، اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا نوازا، یہاں تک کہ کوئی مہنگی چیز جس کی خواہش تھی میں نے اس کے لیے بھی پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ عطا کیا۔ یہ میرے خود کا مشاہدہ ہے، آپ ضرور اس پر عمل کیجئے گا، اسے پڑھیے گا، آپ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی خیر سے نوازے جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، کوئی ایک نماز جو آپ پڑھتے ہیں 5 نمازیں، اس میں سے کوئی ایک نماز مخصوص کر لینی ہے کہ اس نماز کے بعد میں نے اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ ذکر کرنا ہے، اور آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، کوئی بھی دن ناغہ نہیں کرنا۔ اگر خدا نخواستہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ انشاءاللہ جیسے آپ آگے پڑھیں گے وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا۔ آپ نے اس کو پڑھتے ہی رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ پہلے 21 دنوں کے اندر آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کوئی ایک نماز اپنے لیے مخصوص کر لینی ہے اور اسی نماز کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کے تمام ذکر اذکار تسبیحات جو آپ پڑھتے ہیں کرنے کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور 72 ٹائم آپ نے 72 بار سورۃ قریش پڑھنی ہے اول آخر درود پاک کے ساتھ۔ ہر بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، بہت دعا، بہت خاص محتاج بن کر، بہت یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میری یہ فلاں پریشانی ہے جس کے لیے میں تیری نظر کرم کی محتاج ہوں، مجھے تجھ سے یہ نعمت چاہیے، تو مجھے عطا فرما دے۔ اپنے دل کی بات اللہ سے کیجیے، اپنی پریشانی بتائیے، اپنے لیے دعائے خیر کیجیے۔
کیجئے، پھر اس کے بعد آپ اٹھ سکتے ہیں اپنی جگہ سے۔ پھر آپ نے شام کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد یہ بات مخصوص کر لینی ہے کہ آپ نے 1100 بار یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے۔ اے دولت مند کر دینے والے، یہ دونوں اعمال ایک ہی وظیفے کا حصہ ہیں۔ یعنی آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے، پھر آپ نے 1100 بار یا غنی یا مغنی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ پہلے 2-3 دن 21 دن آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیض برکت ملتی جائے گی، اس کی رحمتوں کی نظر آپ کی طرف ہوگی، وہ آپ کی جھولی کو بھرے گا۔ کوئی بھی پریشانی ہو، جاب کی ہو، کاروبار کی ہو یا رزق کی ہو، کسی بھی مقصد کے لیے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی سب سے جو بہترین صورت ہے پڑھنے کے بعد جو فائدہ ملتا ہے وہ رزق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بہت عطا فرماتا ہے۔ کسی چیز کی اگر حاجت ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، کوئی نیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پوری فرما دیتا ہے۔ اسے خود بھی کیجئے، اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتائیے جو مقروض ہیں، تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان کو صحت بھی عطا کرتا ہے۔ ہر وظیفے کا فائدہ ہے، بے شک جس مقصد کے لیے پڑھا جائے، جو پریشانی آپ کے اندر ہے، آپ کے باہر، اللہ تعالیٰ وہ بھی دور فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا، آپ اسے پڑھیے اور فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت کی خاص نظر فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں کرے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے یہ نیت ضرور رکھیے گا کہ اسے میں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی پڑھ رہی ہوں، دنیا میں بھی اس کا فائدہ مجھے حاصل ہو، اور روز محشر بھی اللہ تعالیٰ اس عمل کے صدقے، اس وظیفے کی برکت سے مجھے ہر طرح کے خوف اور وحشت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔